مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی، انشاءاللہ الکریم ان سے بھی روحانی علاج معلوم کریں گے، استخاروں کے حوالے سے بھی۔ کچھ ایک میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں استخاروں کے حوالے سے۔ میسیج آیا ہے، زنیرہ ایاز ہیں اور والدہ کا نام ہے نگت پروین۔ یہ کہتی ہیں کہ گھر میں پریشانی رہتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، سکون نہیں، اور استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ نام ہے ایک اور مسکین حسین، والدہ کا نام ہے سلیم اختر، تو اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹنرشپ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیا کر لوں؟ استخارہ کر کے بتائیے گا کہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو استخارے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے کیے جائیں گے۔ میسیج میں شامل کر لیتا ہوں مزید روحانی علاج کے حوالے سے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ گھر میں ہمارے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیے، یہ وقتاً فوقتاً بیان کیا جاتا رہتا ہے کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو اس کی وجوہات پر بھی غور کیا جائے، وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات ذہن نہیں مل پا رہا ہوتا، یا کوئی ایسی ٹینشن دماغ میں آ چکی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخ کلامی یہ ہو جاتی ہے۔ تو خدا را صبر اور صبر سے کام لیجیے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے نا، وجہ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا۔ تو اگر یہی وجہ ہے تو غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، صبر کرنے کی عادت بنائیں، عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر کے تمام ہی افراد کو یہ پلا دیں۔ اچھا، جس جانب سے ناموافقت ہوگی نا، نہ اتفاقی ہوگی، الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبتوں والا ماحول قائم ہو جائے، محبت بھرا ماحول پیدا ہو جائے، تو آپ یہ عمل کر لیں۔ گھر کے دیگر افراد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور گھر کے تمام افراد یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، انشاءاللہ الکریم دیکھیں آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں کافی بیمار رہتا ہوں، استخارہ بھی کیجئے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ شمع ناز ہے، یہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں اور والدہ کا نام ہے نسرین خانم، تو اس حوالے سے بھی استخارہ کر لیجئے۔ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، 2 مسکیریج ہو چکے ہیں، اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بعض اوقات اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں اور ذرا سی غلطیوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ یہ سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی امید سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے تو انشاءاللہ الکریم حمل کی بھی حفاظت رہے گی، بچے کی بھی حفاظت رہے گی۔ یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت شاندار رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس میں الحمدللہ عز و جل حصول اولاد کے حوالے سے اور حمل کی حفاظت کے حوالے سے بھی کافی سارے وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وظیفہ میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیں، اگر کوئی عورت امید سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ انشقاق، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں سورہ انشقاق، اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں نا وہ پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ یہ 5 آیات اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم حمل کی حفاظت رہے گی، بچے کی بھی حفاظت رہے گی۔ اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔
تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور حصول اولاد کے لیے ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا چلوں، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے دونوں میاں بیوی نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول ہے۔ جو بے اولاد ہے نا، یہ ہر نماز کے بعد 100 دانوں والی تسبیحیں 3 مرتبہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کریں نا، تو آپ اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ پاک، اسم اعظم کا صدقہ، اسم اعظم کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں، مولا ہمیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرما۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس وظیفے کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ دونوں میاں بیوی پڑھیں۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو بے اولاد ہیں، یا آپ کے گھر میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کو اولاد کی نعمت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ یہ تو ہوا وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں، جو بے اولاد ہے نا، تو الحمدللہ اس حوالے سے کچھ خاص تعویذات ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے بستوں پر دیے جاتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خاص تعویذات ہوتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں سے آپ کو یہ مل جائیں گے۔ تو ضرور رابطہ کیجئے گا، دنیا بھر میں ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں، تو حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیے۔ استخاروں کے حوالے سے یہ پہلا نام تھا زنیرہ ایاز، نام بتایا تھا انہوں نے، والدہ کا نام نگہت پر ہے، گھر میں بے چینی والا ماحول ہے اور اس طرح کے معاملات میں پریشانیاں ہیں، کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنیرہ بنت نگہت کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارہ میں کوئی عملیات اثرات کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے، 2 عمل عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 112 مرتبہ پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے سب گھر والے پئیں، تو انشاءاللہ عزوجل اللہ کے کرم سے اس سے بھی بیماریاں پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ اور نماز تو چونکہ ہر 5 نمازیں ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں، تو 5 نمازیں بھی آپ پڑھیں۔ اور اس میں عرض کرتا ہوں، فجر کی فرض سے پہلے والی 2 سنتیں، ظہر کی فرض کے بعد والی 2 سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں، اور عشاء کے فرض کے بعد والی 2 سنتیں۔ ان سنتوں میں آپ نے کرنا کیا ہے، قرآن پاک کی آخری جو 6 صورتیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب، یہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 صورتیں دوسری رکعت میں پڑھنی ہیں۔ یہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل اللہ کے کرم سے غیبی طور پر ایسی مدد ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، بے چینیاں دور ہوں گی، بیماریاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، رزق میں بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے برکت ہوگی۔ یہ نوٹ کر لیجئے اور اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ دوسرے، مسکین نام بتایا تھا، ان کا کہنا تھا کہ پارٹنرشپ پہ یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو مسکین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، پارٹنرشپ پہ کاروبار کرنا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ باقی ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار کرنا چاہیں، اپنا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ کھلے آسمان تلے آپ کھڑے ہوں یا بیٹھ کر اس طرح پڑھیں کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، اور یہ آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا روزگار کے معاملات میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے گا۔ میرا ماموں ہے، ان کا نام اصغر ہے اور ان کی والدہ کا نام لیلا ہے، وہ اپنا گھر بیچ کے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ گھر بیچ کر کاروبار شروع کرنا صحیح، استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔
सर मेरा कारोबार नहीं है, नौकरी के लिए जाता हूँ, नौकरी का कोई नहीं होता, परेशान हूँ बहुत ज्यादा। मलिक खयाम, वाला का नाम शहनाज बीबी। जी फयाज भाई अभी इस्तिखारा करवाते हैं आपका। जी नेक्स्ट कॉल। भाईजान मुझे जिगर की तकलीफ है, ये जिगर की तकलीफ के लिए कोई वजीफा आपने बता दें। जी इंशाअल्लाह सवजल अभी आपको वजीफा बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अत्तारी, वालदा का नाम रईसा बेगम। मसला ये ना, मुझे ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल और टीजी ट्राइग्लिसराइड जो है ना ये बढ़ा हुआ है। मुझे इस हवाले से इस्तिखारा भी और इसका रूहानी इलाज भी मालूम करना। सही है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरे जोड़ों में दर्द रहता है और कमर में, टांगों में दर्द रहता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, आपको हिम्मत ताकत और जिस्मानी क़ुव्वत नसीब फरमाए इंशाअल्लाहुल करीम। वजीफ़ा आपको बताते हैं। इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी, इस्तिखारे फरमा लीजिए नासिर भाई। रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, जिगर की बीमारी के हवाले से आपने कहा था कि जिगर की बीमारी में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक खाके मदीना का सदका आपको शिफा अता फरमाए, आपकी बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा बनाए। देखें जिगर की बीमारी के लिए आप इस वजीफ़े पर अमल कीजिएगा। कुरान पाक की ये आयत मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, ये आप पढ़ें। ये सूरतुल कहफ की आयत नंबर 109 है। ये आपने लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, इसका क्या तरीका कार होगा, किस चीज़ पर आपने लिखना है और किस से लिखना है, ये ज़रा नोट कीजिएगा। आप एक प्याला ले लें या प्लेट ले लें, 3 आदद सादी चीनी की प्लेटों पर, आप जैसे मेरे हाथ में ये प्याला है ना, आप चाहे तो प्याला ले लें और प्लेटें। अच्छा प्लेटें ऐसी लेनी है आपने कि अंदर कोई डिज़ाइन वगैरह ना बना हो। अब यहाँ देखिए आपको ये फूल नज़र आ रहा होगा। उमूमन प्लेटों में या प्यालों के अंदर के हिस्से पर जो है ना फूल बना होता है या डिज़ाइन वगैरह या कलियाँ वगैरह इस तरह की ये बनी हुई होती है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि सादा प्याला हो या प्लेन हो बिल्कुल ना, या प्लेटें ले लें आप सादी प्लेटें, लेकिन हो कोशिश करें कि 3 आदद सादी चीनी की प्लेटें हों या प्याला ले लें। अब उसके ऊपर अगर जर्दी रंग या ज़ाफ़रान आपको मुयस्सर है आसानी के साथ तो उससे लिख लें, नहीं तो किसी भी आम पॉइंटर से, किसी भी मार्कर से आप ये आयत मुबारक लिखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, सूरतुल कहफ की ये आयत आपने लिखनी है। अच्छा आयत नंबर 109 है। ये लिखने के बाद आप एक सुबह, एक दोपहर और एक रात के वक्त, इन तीनों औकात में पानी डालकर, जब पानी डालेंगे तो ये आयत हल हो जाएगी इसमें। अब ये पानी आपके जिगर के मरीज़ों के लिए, जिगर के बीमारी के लिए बेहतरीन ये वजीफ़ा है। ताहुसूल शिफा इस अमल को जारी रखिएगा, इस के मुताबिक अमल कीजिएगा। 3 टाइम आपने ये पानी डालकर इन प्लेटों में ये फिर आपने पीना है। इंशाअल्लाहुल करीम जिगर के तमाम अमराज आपके दूर हो जाएंगे। अच्छा अब देखें वजीफ़ा भी आपको बताया गया, रूहानी इलाज भी आपको बताया गया, साथ साथ परहेज़, एहतियात, अपने डॉक्टर से रुजू भी करना है। डॉक्टरी इलाज भी चाहे तो जारी रखना चाहे तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, बिल्कुल जारी रखिएगा। और रूहानी इलाज के बस्तों से इसका एक मखसूस अमल होता है जो रूहानी इलाज के बस्तों पर उतारे का ये सिलसिला होता है, तो आप ये इसके लिए बिल्कुल आप ये करवा सकते हैं। आप रूहानी इलाज के बस्तों से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, आपकी ये बीमारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि जोड़ों में दर्द है, कमर में तकलीफ़ रहती है, तो आप एक काम करें, एक दफ़ा आपने ये अमल करना है। वो अमल क्या है, आप नमाज फ़जर के लिए उठे ना, तो सुन्नतें जो फ़जर की 2 सुन्नतें होती हैं और 2 फ़र्ज़ होते हैं। अब इसके दरमियान का जो वक्त है ना, इसमें आप पढ़ लें 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर पानी पे दम करके आप ये रख लें। अब आप वक्तन फ़वक्तन ये दम किया हुआ पानी पीते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम कमर की तकलीफ़ है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, जिस्मानी दर्द है, ये सब इंशाअल्लाहुल करीम ख़त्म हो जाएंगे। एक तो ये वजीफ़ा हुआ, ये आपने एक दफ़ा करना है, पढ़कर पानी पे दम करके आप ये रख लीजिए, लेकिन वजीफ़ा पढ़ेंगे 41 मरतबा। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। जिन नाज़रीन ने कॉल्स की थी इस्तिखारों के हवाले से, जी इरशाद फरमाइए जवाब। ये असगर बिन लैला की कॉल थी कि मैं घर बेचकर अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। तो असगर भाई आपका इस्तिखारा किया गया है, इस्तिखारा में बेहतर का इशारा नहीं आ रहा है। अब वल्लाहु आलम इनका एक ही घर है, वही बेचकर ये कारोबार करना चाह रहे हैं। और अल्लाह ना करे कारोबार में नुकसान हो गया, कोई मामला हो गया, वो घर भी पता चला हाथ से निकल गया,
بہرحال استخارے میں تو منع کا اشارہ آ رہا ہے، منع کا اب یہ ہے کہ کیا کیا جائے پھر؟ منع کا تو اشارہ آ گیا، اب کاروبار بھی کرنا ہے، کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے روزانہ 100 مرتبہ یا سمیوں پڑھا صحیح کریں انشاءاللہ، اللہ کے کرم سے جس طرح یہ چاہ رہے ہیں اللہ نے چاہا تو آسانی ہو جائے گی۔ عرفان بن رئیسہ کی کال تھی، بلڈ پریشر ان کا بڑھا ہوا رہتا ہے، جگر بھی ان کا بڑھا ہوا ہے انہوں نے کہا، اور کافی بیماری کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بلڈ پریشر کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، 115 مرتبہ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کے، اگر بڑھا ہوا ہو بلڈ پریشر یا لو ہو، ان دونوں صورتوں میں 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور جگر کے حوالے سے بھی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یا اللہ قوینی وقلبی، یہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی شفا حاصل ہوگی۔ علی شیر بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرا ویزا نہیں لگ رہا، کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتائیے کہ میرا ویزا لگ جائے۔ کوشش اپنی جاری رکھیے گا اور کوشش بھی کرتے رہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کے لیے آپ 20 مرتبہ یا نافع پڑھیں، پڑھ کر کوشش بھی کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا کام ہو جائے گا، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم گھر سیل کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں، لیکن گھر نہیں بک پا رہا، کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے گا اور دعا بھی کیجئے گا۔ دیکھیں، اگر آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر آپ گھر پہ دم کیا کریں، انشاءاللہ الکریم گھر اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ گھر پہ دم کر دیں، جو بھی آپ کا فرنٹ سائٹ ہے آپ مین گیٹ پہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا۔ اچھا، یہ گھر بیچنے کے لیے بھی ہے، اب بعض اوقات اس طرح کے بھی زندگی میں معاملات آ جاتے ہیں کہ زمین بیچنا پڑ جاتی ہے، دکان بیچنا پڑ جاتی ہے، فیکٹری ہے، گودام ہے، یا اپنی کوئی چیز سیل کرنا پڑ جاتی ہے، اور جو تاجر حضرات جیسے چیز جو بیچتے ہیں اپنی نہیں بک پا رہی، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ یہی آیت مبارکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر اپنی چیز پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم وہ بک جائے گی۔ تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے گا۔ میں نے رپورٹنگ اپنی کروائی ہے بخار کی، مجھے ٹائیفائڈ نکلا اور معدے میں نا جو ہے زخم ہے، دعا بھی کروانی ہے اور کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے اور معدے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اچھا، ٹائیفائڈ کا بھی مسئلہ ہے، معدے میں زخم بھی ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس کا روحانی علاج۔ جی، میں اپنے کاروبار کے بارے میں سر استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمد امین، والدہ کا نام رانی بی بی۔ صحیح ہے جی، نیکسٹ کال۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، ایک بیٹا ہوا، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی۔ میرا نام غلام مصطفیٰ، میری والدہ کا نام زرینہ بی بی۔ جی اگلی کال دیجیے۔ اچھا، تو مسئلے بجن ایک تو جگہ ہے، وہ جگہ بک نہیں رہی، وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو دوسرا ہماری بہن ہے ایک سریا بی بی، اور والدہ کا نام ہے رحمت جان، ان کی اولاد نہیں ہو رہی، تقریباً 20 سال ہو گئے۔ 20 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ ابھی اولاد کے حوالے سے استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام ہے فاطمہ، میرا نام ہے ایوب۔ مسئلہ یہ ہے کاروبار ایک دم چلتے چلتے جو نہیں بھائی ایسا ہو گیا کہ اب میں اتنا قرضے میں ڈوب چکا ہوں کہ جس کام میں ہاتھ مار رہا ہوں نا، وہ سمجھو کہ میرے سے جو پیار کرتے تھے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، کاروبار بالکل ڈیڈ ہو گیا، قرضدار ہو گیا ہوئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جب حالات اچھے ہوں تو لوگوں کا رجوع آپ کی طرف ہوتا ہے، جب حالات ساتھ نہ دے رہے ہوں، زندگی میں آزمائشیں آ جائیں تو اپنے بھی بعض اوقات پرائے ہو جاتے ہیں، غیر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے ناظرین، یہ اچھی عادات نہیں ہے۔
بلکہ ہمیں تو غمی میں پریشانی میں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کی ڈھارس بندھانی چاہیے، اس کی امید بڑھانی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، غم گساری یہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خیر خواہی کا یہ کام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں، اگر ہمارے دوست احباب میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں ہم دیکھا کریں کوئی ایسا نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اگر نظر آئے تو اس کی خیر خواہی کر دینا چاہیے، غم خواری کریں، اس کے ساتھ غم گساری کریں، تسلی دیں، ڈھارس بڑھائیں، دعائیں لیں ایسوں کی، اور دکھی دل کی یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس پریشانی میں اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اس کا حوصلہ نہ بڑھائیں، اپنا رخ ہی کسی اور طرف کر لیں، تو اللہ نہ کرے یہی معاملہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ پیش آ جائے اور ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو ہم پر کیا گزرے گی۔ تو ہمیں بھی ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال آپ ہمت رکھیں، جو آپ نے ابھی جیسے قول کی تھی کاروباری حوالے سے اور پریشانی کے حوالے سے، قرضے کے حوالے سے بتایا، استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ استخارے ناصر بھائی فرما لیجیے گا۔ ناظرین الحمدللہ الحمدللہ آپ کے ہو رہے ہیں، اور ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات بھی الحمدللہ ان کے ہمیں موصول ہوتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی غمخواری کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج ماشاءاللہ معلوم کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم اپنا حافظہ کیسے تیز کریں، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سبق جلدی یاد ہو جائے لیکن پھر بھی یاد نہیں ہوتا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ ہم اپنے گناہوں سے کیسے بچیں، آپ اس کا کوئی علاج بتائیں یا کوئی وظیفہ۔ میرا نام محمد ساجد ہے، روزی کا کوئی روحانی علاج بتا دیں آپ۔ میری آنکھوں میں خون کی رگوں کا مسئلہ ہے، وہ یعنی کہ ڈاکٹر نے علاج جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ روحانی علاج بتا دیں تاکہ شفا ہو جائے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کے نور کا صدقہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا صدقہ آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، اور آپ کی آنکھوں کا نور بھی بڑھ جائے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، کوئی بیماری، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس بیماری کا علاج نہ ہو، اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ جو بیماری ہے دنیا میں اس کا علاج بھی۔ صبر بھی کیجئے گا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے آپ کی آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ وظیفہ ایسا ہے ناظرین کہ اگر کوئی نابینا بھی اس وظیفے پر عمل کرے نا تو وہ بھی اکھیارہ ہو جائے، اس کی بھی بینائی واپس آ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں آنکھوں کے امراض سے حفاظت کے لیے، آنکھوں کی بینائی کے لیے آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی آپ پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب جب آیت الکرسی کے اس حصے پر پہنچے نا ولا یعودہ حفظہما، اب میں نے یہاں تک پڑھی آیت الکرسی، اب پڑھنا ہے ولا یعودہ حفظہما۔ اب آپ کیا کریں گے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ آنکھوں پر رکھ لیں۔ اب آپ ولا یعودہ حفظہما یہ 11 مرتبہ پڑھیں، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے آخر میں وہو العلی العظیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آیت الکرسی پوری ہو گئی، اب دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کیا اور آنکھوں پر آپ پھیر لیں۔ آنکھوں کے امراض دور ہو جائیں گے، جو بھی مسئلہ ہوا الحمدللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں اگر کوئی نابینا بھی اس وظیفے پر عمل کرے تو وہ بھی اکھیارہ ہو جائے، اس کی بھی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو تا حصول شفا اس وظیفے کو جاری رکھیے گا۔ اور جو آپ نے اپنے بیماری کا بتایا نا، میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اس کے خاص تعویذات ہوتے ہیں روحانی علاج کے، بس تو پراڑ کے غلاب میں ڈال کر وہ تعویذات استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا بھی مخصوص طریقہ ہوتا ہے، تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بے روزگاری کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو آپ نماز جمعہ کے بعد، جمعہ کا دن آئے نا تو جمعہ کی نماز کے بعد 786 مرتبہ آپ کسی سادے کاغذ پر یا اللہ
یہ لکھ لیں، 786 مرتبہ لکھنے کے بعد اب وہ اپنے پاس رکھ لیں، آپ کا مال و دولت بڑھتا رہے گا، روزی میں برکت ہوتی رہے گی۔ یہ ایک اور مدنی منع تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حافظہ کیسے مضبوط ہو اور گناہوں سے کیسے بچیں۔ دیکھیں حافظہ کی کمزوری کی ایک وجہ گناہ بھی ہے نا، گناہوں کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، صحبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، بری صحبت چھوڑ دیں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم نیک بن جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، اس کے لیے آپ یا عفو یا عفو یا عفو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور حافظے کی مضبوطی کے لیے آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یہ آپ پڑھا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور قول تھی، معدے میں زخم اور ٹائیفائڈ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا اللہ پاک شفا عطا فرمائے، یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، آپ نے 7 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے، اور اس کی آپ اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے گا روحانی علاج کے بستے سے، انشاءاللہ الکریم معدے کے امراض بھی دور ہوں گے، اور ٹائیفائڈ جو آپ نے بتایا ہے یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ یہ ایک اور قول بھی تھی، جگہ نہیں بک پا رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر نوٹ کر لیں آپ، 80، سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 80، یہ آیت پڑھ کر آپ اپنی جگہ پر جو بھی آپ کی جگہ ہے اس پر دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں۔ یہ امین بھائی تھے، انہوں نے کال کی تھی۔ امین بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کاروبار کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پریشانی کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آپ کاروبار کے حوالے سے ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ دوسرا، غلام مصطفیٰ بھائی کی کال تھی کہ اولاد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 4-5 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی۔ اور دوسری کال تھی استخارہ کے لیے، سریہ نام بتایا تھا، ان کا بھی یہی اولاد کے حوالے سے تھا۔ تو ان دونوں کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ان دونوں کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، نوٹ فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی، یعنی جو غلام مصطفیٰ بھائی نے بتایا یہ اور ان کی زوجہ، اور جو سریہ اور ان کے شوہر، یہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد حصول اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا بارئو، یا بارئو یہ عصر کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ایوب بھائی تھے، ایوب بن فاطمہ، یعنی کام میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کام ہو نہیں پاتا ہے، اور لوگ بھی ان سے دور ہونے لگے ہیں، اس طرح پریشانی کے معاملات ہیں۔ تو ایوب بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ پر کرم فرمائے۔ آپ 2 روحانی علاج نوٹ فرما دیجئے۔ کسی بھی کام میں اگر رکاوٹ ہو، اس کے لیے 100 مرتبہ یا مؤخرو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کوئی بھی آپ کے کام میں اگر رکاوٹ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اور کاروبار چونکہ نہیں ہو رہا اور لوگ بھی آپ سے دور ہو رہے ہیں، یعنی دنیا نے ایک طرح سے منہ پھیر لیا، تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج۔ ایک صحابی رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور مخلوق کی؟ فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دنیا تمہارے طرف ذلیل ہو کر آئے گی۔ تو صحابی چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد واپس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس وظیفے پر عمل کیا تو الحمدللہ میرے پاس اس کثرت سے مال آیا کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو
طلوع فجر کے بعد پڑھنا ہے. اگر پڑھتے ہوئے جماعت کھڑی ہو جائے تو اب جماعت میں شامل ہوں، وظیفہ وہیں روک دیں، اور جماعت میں شامل ہونے کے بعد جب نماز ادا کر لیں تو بقیہ جو آپ کی تعداد رہ گئی ہے وہ آپ نماز کے بعد پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور اسلامی بہنیں بھی اگر اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیں تو ان کو تو جماعت کو تو ایشو نہیں ہے، وہ چاہے تو نماز سے پہلے پڑھ لیں یا نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھنا ہے. تو اس وقت کے اندر ہی یہ وظیفہ کیا جائے. بہت زبردست یہ وظیفہ تسبیح ملائکہ، یہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا. دیگر ناظرین، بلکہ یہ تو جو وقت ہے نا، یہ خاص قبولیت دعا کا بھی وقت ہوتا ہے. اس وقت میں روزی دی جاتی ہے، رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. تو رزق کی تقسیم کا وقت ہے. اس وقت میں اگر ہم سوئے رہیں، نماز فجر میں ہی نہ اٹھیں تو کیسے رزق میں ہماری برکت رہے گی؟ رزق میں برکت چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت میں اٹھ کر آپ دعا بھی کیا کریں. اللہ توفیق دیں تو نماز تہجد میں بھی اٹھیں، نماز تہجد پڑھیں انشاءاللہ الکریم. دیکھیے کیسے ایک اطمینان قلب، الحمدللہ ایک ذہنی سکون حاصل ہوگا، ایک دلی طور پر ماشاءاللہ ایک تسلی، ایک طبیعت میں ایک اطمینان الحمدللہ عز و جل پیدا ہو جائے گا. اور جو ماشاءاللہ وظائف پڑھتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ مطمئن رہتے ہیں، فوائد بھی الحمدللہ عز و جل انہیں حاصل ہوتے ہیں. اور جو روحانی علاج ماشاءاللہ آپ کو بتائے جاتے ہیں ناظرین، لوگ عمل کرتے ہیں، ان کے بھی الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے ہیں. کیسے مسائل حل ہوتے ہیں؟ آئیے ایک مدنی بہار ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے گا. میرا نام فرحان اتاری ہے اور الحمدللہ تعویذات سے میں نے بھی علاج کروایا ہے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دی ہے، ان کے بھی کروایا ہے الحمدللہ. اس اتوار کو ایک اسلامی بھائی کی دکاندار میرے کو ملے تو انہوں نے میرے کو اپنے مسئلہ شیئر کیا کہ ایسے ایسے معاملات ہیں میرے ساڑھوں کے ساتھ، آصف وغیرہ کے معاملات ہیں. تو انہوں نے میرے سے تعویذ منگوایا. بلال مسجد سے اتوار کا ہی واقعہ ہے، عصر تا مغرب جو لگتا ہے. جب میں تعویذات لے کے آیا تو ان کو میں نے دیے، الحمدللہ انہوں نے خود ہی میرے کو بتایا کہ اللہ کا شکر ہے جو ان کے آصف زیادہ جو معاملات تھے وہ اللہ کا شکر ہے دور ہو گئے. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل. یہ تو ایک ناظرین مدنی بہار تھی، اور اس طرح سینکڑوں ہزاروں واقعات الحمدللہ عز و جل آتے رہتے ہیں. مدنی بہاریں ماشاءاللہ موصول ہوتی ہیں اور سننے کو ملتی رہتی ہیں. یہ چند ایک دکھائے بھی جاتے ہیں آپ کو تاکہ مزید ہمارا اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو کہ لوگوں کو الحمدللہ عز و جل فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں. اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی علی اصغر نام ہیں، والدہ کا نام ہے حسنہ بانو. یہ کہتے ہیں کہ میرے یہ ماموں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ لگتا ہے، بعض دفعہ رشتہ لگ کر پھر ٹوٹ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ رشتہ لگا ہے، بات ساری معاملات طے ہو چکے ہیں، پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ان کے ساتھ کیا کوئی جادو ہے، کوئی بندش ہے؟ تو اس کے لیے استخارہ بھی کیجیے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اچھا، انہوں نے یہ میسج کیا ہے کہ میرا نام محمد عرفان ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیے. کوشش بھی جاری رکھیے گا. وظیفہ نوٹ کیجیے گا، سورۃ الواقعہ کی آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں. نماز مغرب کے بعد روزانہ ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھیں. یہ تنگ دستی دور کرنے کے لیے بہترین یہ عمل ہے. اچھا، یہ بچی ضدی بہت ہے، تنگ بہت کرتی ہے، نہ قرآن پاک پڑھتی ہیں، نہ اسکول جاتی ہے، اور کلاس میں کافی بچوں سے بدتمیزی بھی کرتی ہے، لڑتی جھگڑتی ہے. تو پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. یہ رہتا ہے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، تو حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بچوں کی ذہن سازی، تفہیم بھی کی جائے، سمجھایا جائے، تربیت بھی کی جائے. اور یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں. سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں نوٹ کر لیں آپ. روزانہ آپ نے ایک مرتبہ ان 2 آیتوں کو پڑھ کر پڑھنا ہے. آپ نے کب پڑھنا ہے؟ جب بچے سو جائیں نا، تو اس کے سرانے تقریباً آپ 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور یہ 2 آیتیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ پڑھ لیں. اچھا، ایک تو یہ عمل ہوا. پھر دوسرا، آپ نے طلوع آفتاب کے وقت بچی کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو یہ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم بچے فرما بردار ہو جائیں گے، ضد وغیرہ کی عادت ختم ہو جائے گی. اچھا، میری والدہ پہ کالا جادو ہوتا ہے، بہت پریشان ہے، پلیز اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. جادو سے حفاظت کے لیے ایک تو سورۃ المؤمنون کی آخری آیت پڑھیں. آپ کی والدہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، ایک یہ وظیفہ. دوسرا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 7 مرتبہ یا محیی یا ممیت یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ الکریم جادو اثر نہیں کرے گا. اسی طرح
سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم جادو سے حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیے استخارے کے حوالے سے۔ علی اصغر بھائی کے لیے کال تھی کہ شادی نہیں ہو رہی، رشتے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، رشتہ ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو کہیں پہ بھی رشتہ پکا نہیں ہو پا رہا ہے، تو علی اصغر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ شادی کے لیے، رشتوں کے لیے ایک خاص روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 312 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اچھا رشتہ بھی ملے گا اور گھر بھی اچھا چلے گا، تو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ اچھا، اس کے لیے پھر کچھ وظائف وغیرہ تو آپ نے ماشاءاللہ بتا دیے، وظیفہ بتایا، اس کے کوئی تعویذات وغیرہ بھی اگر لینا چاہیں، یا جو رشتوں کی کاٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے، جیسے اگر کسی کے بندش ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، کاٹ وغیرہ بھی کروا سکتے؟ جی بالکل، روحانی علاج کے بستوں پر اس چیز کی کاٹ بھی کروائی جاتی ہے اور اس کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ کے گھر کے قریب جہاں پہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہوں، دعوت اسلامی کے جو مساجد ہیں، تو وہاں پہ آپ تشریف لے جائیں اور وہاں آپ یہ اپنا مسئلہ بتائیں، تو آپ کو ایک تعویذ پہننے کے لیے بھی دیا جائے گا، اور اپنا نام، والدہ کا نام لکھوائیں تو آپ کی کاٹ بھی انشاءاللہ کی جائے گی، وہ پانی آپ پئیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ کے کرم سے اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بھی کسی قسم کے جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، رکاوٹیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، شعبہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل دنیا کے 32 ممالک میں، بلکہ پوری دنیا میں ہی الحمدللہ عز و جل دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، اور مختلف ذرائع کے ساتھ الحمدللہ عز و جل یہ شعبہ دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے۔ کہیں پر روحانی علاج کے بستوں کے ذریعے پریشان حال لوگوں کی غمخواری کی جا رہی ہوتی ہے، تو کہیں پر واٹس ایپ کے ذریعے، تو کہیں الحمدللہ عز و جل ای میل کے ذریعے دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہوتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شعبہ روحانی علاج، جس طرح روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، اچھا آن لائن استخارے آپ کرواتے ہیں، اسی طرح آن لائن تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، سوشل میڈیا کے ناظرین اس کے ذریعے الحمدللہ عز و جل استفادہ کرتے ہیں، اپنے روحانی علاج حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یوٹیوب چینل بھی شعبہ روحانی علاج کا ہے، روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے روحانی علاج الحمدللہ عز و جل حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا کامیابی کی طرف ایک اور قدم، ایک نمبر آج انشاءاللہ الکریم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ نوٹ کر لیں اور اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیں۔ اس نمبر کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ جب چاہیں، جس چیز کا چاہیں، روحانی علاج حاصل کر سکیں گے، اور اللہ کی رحمت سے اس نمبر کو آپ اپنے پاس بھی ایڈ کیجئے گا، اور اس نمبر پر الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل واٹس ایپ گروپ بھی بنایا جائے گا، جس کے ذریعے الحمدللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر آپ کو روحانی علاج آپ کو سینڈ کیے جائیں گے، روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں گے، اور آپ بھی اس نمبر کے ذریعے روحانی علاج معلوم کر سکیں گے۔ وہ نمبر کیا ہے؟ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، 031057192226، 031057192226، یہ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل نمبر ہے اور واٹس ایپ نمبر ہے، اس کو اپنے موبائل میں سیو کر لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو حاصل کر سکیں گے اللہ کی رحمت سے۔ کال کریں گے یا صرف میسج؟ نہیں، صرف اس میں یہ اپنے کو ایڈ کرنا ہے، اور یہ گروپ بنایا جائے گا اس پر، اور الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر ان کو روحانی علاج بتائے جائیں گے، اور ہر چیز کا ماشاءاللہ عز و جل وظیفہ ان کو بتایا جائے گا۔ آپ نے صرف ایڈ ہونا ہے اس شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ میں، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو ہر چیز کا علاج مل جائے گا، اور پھر الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کو کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کسی بھی شہر میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی علاقے میں ہیں، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روحانی علاج کا بستہ یہاں کہاں ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس کی لوکیشن بھی آپ کو ماشاءاللہ یہ مل جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔
اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تمام بندشیں رکاوٹوں کو دور فرما، ہر والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، مالک و مولا عز و جل، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی بیماریاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر